السلام جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اور اس کی پیاری حبیب علیہ السلام کی فضل و کرم اور فضل و توسل سے آج کی جمعہ پر آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 80 81 82 83 اور 84 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیات میں نعت تلاوت کی ہیں اس میں اللہ کے ایک نبی حضرت لوط علیہ السلام ان کا ذکر خیر ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی جو قوم تھی قوم لوط، تو ان آیات میں آپ کی قوم کا بھی ذکر ہے، آپ نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، ان کو تبلیغ کی۔ تو آج کا جو خطبہ ہے انہی آیات بینات کی اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، تو اسی کے بارے میں آپ کا آج کا بیان ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2024 سال قبل اس کائنات کی تشریف ہے۔ آپ کا زمانہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو کنعان کے علاقہ میں نبی بنا کر بھیجا اور حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے ادوار میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایٹ اے ٹائم مختلف علاقوں میں مختلف نبی ہوا کرتے جو دین کا پرچار کرتے، دین کی تبلیغ کرتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کے چچا حضرت حرام جن کی بیٹی حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی شادی کی، وہی وہ چچا حضرت حرام ان کے بیٹے تھے حضرت لوط۔ اس لحاظ سے سیدنا ابراہیم اور سیدنا حضرت لوط دونوں آپس میں کزن ہوئے، چچا زاد بھائی، یعنی یہ گہرا رشتہ۔ جس طرح حضرت ابراہیم عراق کے شہر عر میں پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی عراق کے شہر عر میں ہی پیدا ہوئے۔ چونکہ لازمی بات ہے کہ ایک ہی خاندان تھا، ایک ہی فیملی تھی اور ایک ہی علاقہ تھا جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ کے جب چچا حرام وہ بھی جہاں پر ہیں وہیں پر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام عراق کے شہر جو کہ اس کا کیپٹل تھا، جس طرح پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، تو اسی طرح عراق کے شہر میں حضرت لوط علیہ السلام کے پیدا ہوئے۔ اور آپ کی ولادت کے بعد جو ہے عراق کا جو شہر ہے
اس میں بصرہ کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بابل۔ یہ بابل وہی وہ شہر ہے کہ جہاں پر ایک کنواں بھی ہے جس میں 2 فرشتے ان کو لٹکایا گیا اور قیامت تک وہ لٹکے رہے۔ تو اسی بابل شہر میں حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں پر سکون اختیار کیا۔ اب نبیوں کا جو شیوا ہوا کرتا ہے، پیشہ ہوا کرتا ہے، وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ دین کی تبلیغ، اللہ کی وحدانیت کا پرچم گھر گھر لہرانا۔ دنیا جو مرضی کیا کہتی رہے، لیکن اللہ کے جو نبی ہوا کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں پورا اترتے ہیں، دین کی تبلیغ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لوگ ہزارہا ان پر تہن زنی کریں، آقا علیہ السلام آپ کو اہل مکہ نے کیا کیا عزیزیں تکالیف دی۔ میرے آقا علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو کفار مشرکین کیا کرتے؟ آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجریاں رکھتے، ابو لہب کی بیوی عروہ اور پھر وہ ہندا وہ عورت حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی، انگشت زنی کیا کرتے مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ لیکن کیا میرے آقا علیہ السلام ان کی باتوں سے گھبرا کر کیا کبھی گھر میں بیٹھ گئے؟ دین کا کام کیا ہے کیا آپ نے روک دیا؟ اسلام کا جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا کیا اس سے آپ دستبردار ہو گئے؟ نہیں، بلکہ دین کا کام کرتے رہے۔ ان کا مقصد دین کی تبلیغ ہوا کرتا ہے، دین کی ترویج ہوا کرتا ہے۔ لوگ ہزارہا ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، ان کو گالیاں دے، لیکن وہ اپنے کام کو، اپنے مشن کو نہیں چھوڑے۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا گیا۔ تو دوستان محترم، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ عراق میں اور پھر بصرہ اور بابل ان علاقوں میں دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، تو عراق کا جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کرنا، تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا اور عراق سے آپ نے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ اب یہ دونوں چچا زاد بھائی جو کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے معبود بھی ہیں، ان دونوں نے کیا کیا؟ عراق کو چھوڑ کر ملک شام میں آئے۔ اب ملک شام میں جب آ گئے تو اذن الہی سے، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم تم کنعان میں چلے جاؤ۔ اب کنعان جو علاقہ تھا وہ بیت المقدس کے بہت قریب تھا، تو بیت المقدس کے قریب کنعان کا جو علاقہ تھا وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا ڈیرا لگا لیا، اپنا مسکن بنا لیا اور وہاں پر آپ نے دین کا کام شروع کر دیا، دین کی دعوت و تبلیغ کو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کو حکم ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ اردن اور بیت المقدس اس کے درمیان ایک علاقہ تھا جس کو بولتے تھے اہل صدوم، تو حکم ہوا کہ اے لوط تم ایسا کرو کہ اہل صدوم کی طرف چلے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام آپ نے اللہ کے حکم سے آپ اہل صدوم کی طرف چلے اور وہاں پر آپ نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ صدوم جو ہے یہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید جو اس کو نام دیتا ہے موقع نام دیتا ہے، اور یہ 5 بستیوں کے اوپر ایک علاقہ تھا صدوم، جس میں جو بستیاں تھی ادوا، سبا، پھر سعودہ اور پھر صدوم، تو یہ 4-5 جو بستیاں تھیں ان کا
ایک متفق کا نام تھا، وہ کیا تھا؟ متفقہ۔ اور زیادہ ایک کو بولا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اہل صدوم۔ کیا بولتے تھے؟ اہل صدوم، اہل صدوم والے۔ یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر بے حیائی، بدکاری اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر یہ قوم مفتی ہوئی، دین سے دور، شرک، بدعت، یعنی ہر وہ برا کام جو ہے وہ اہل صدوم والے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے اس علاقے کو، اس شہر کو، اس بستی کو وہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا کہ انسان جب دیکھتا ان کے علاقہ کو دنگ رہ جاتا، یعنی سرسبز و شاداب علاقہ، طرح طرح کی فصلیں، ہری بھری فصلیں، زرخیز زمین، جو بھی پیداوار وہاں پر اگاتے، ہر فصل فوراً اگاتے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آج دیکھو بارش نہ ہو، پانی ختم ہو جائے تو کتنی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن ان کے ہم بے بہا چند فٹ کے فاصلے پر پانی جو ہے وہ زمین، اور پھر باغات جو ہے، طرح طرح کے باغ، دنیا کا ہر پھل یہاں پر ملتا، اور لمبے لمبے بال، سینکڑوں میل، یعنی جب آپ اس شہر میں چلتے تو آپ چلتے چلتے تھک جاتے، لیکن باغ ختم نہ ہوتے، آپ کے راستوں میں باغ ہی باغ، ان کے پھل زمین پر گرے، جس طرح مری ہے، اور اس طرح کے ہمارے جو بڑے بڑے اچھے پکنک پلیس ہیں۔ تو ان باغات کی وجہ سے اہل صدوم میں کیا کیا کرتے، دور دور سے مہمان آیا کرتے، وزٹر، اور آ کر یہاں پر باغات کا نظارہ کرتے، اس کی جو بڑی خوبصورت پلیس ہوا کرتی، پکنک پلیس، وہاں پر آ کر انجوائے کرتے، لوگ پھل کھاتے، جہاں سے منڈی لگتی اور پھر پھل لے جاتے اپنے علاقوں میں۔ یعنی اللہ پاک نے اس علاقہ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا، یہ اس کا کرم ہے۔ اگر اللہ پاک کی ذات آپ کو کسی نعمت سے نوازے تو کیا اس کا یہ کرم کم ہے؟ اگر کوئی نعمت چھین لے، آپ کسی نے ہی چھین لے، بیماری دے دے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لیکن یہ وہ خبیث قوم تھی کہ ان نعمتوں کے باوجود ان کے اندر ایک بیماری تھی، وہ کیا تھی؟ لواطت، بدفعلی۔ یہ کیا کیا کرتے؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جو ہے جو لواطت کیا کرتے، بدفعلی کیا کرتے، یعنی غلیظ گناہ جو ہے اس قوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ جو مہمان آتے ان مہمانوں کو پکڑ لیتے، ان کے ساتھ بدفعلی کرنا شروع کرنا، بدکاری کرنا شروع کرنا، یعنی ان جو ہے وہ گھٹیا قسم کے گناہوں کے اندر یہ قوم جو ہے مبتلا تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسلامی معاشرہ کو اس اخلاقی پستی سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ من وجدہ تبوہ یحمل عمل قوم لوط فاقتلوا الخائن والمفسد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو قوم لوط کا فعل کرتے ہوئے دیکھو تو حضور نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو، یعنی اتنا یہ غلیظ فعل ہے کہ من وجدہ تبوہ یحمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو، اتنا یہ غلیظ گناہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو کہیں دور تعین کیا گیا، تو انہوں نے خط لکھا امیر المومنین آپ کی بارگاہ میں، یا ابو بکر صدیق، ہمارے جس علاقہ میں میں ہوں تو یہاں پر یہ گناہ جو ہے بہت زیادہ گناہ، تو کیا حکم ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ مانگا، تو سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ کرام نے اور خصوصاً حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے مشورہ دیا کہ جو شخص یہ فعل کرتا ہوا پایا جائے اس کو پہلے تلوار سے قتل کرو، اس کے
بعد پھر اس کی لاش کو جلا، اس کے بعد کیا کرو، اس کی لاش کو جلا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہمارے فقہ کے امام، آپ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ جو شخص یہ فعل کرنے میں پایا جائے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں عبرت پکڑ کر دوبارہ یہ گناہ نہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت امام اسحاق بن بشیر اور ابن اساکر نے ایک حدیث روایت کی ہے حضرت الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 11 آدمی قوم لوط کے اندر، 11 بری خصلتیں قوم لوط کے اندر تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خصلت زیادہ ہو، میری امت میں 11 خصلتیں بھی ہوں اور میری امت میں ایک خصلت زیادہ ہو، یعنی 12 خصلتیں ہوں۔ اب قوم لوط کے اندر 11 خصلتیں کون سی؟ وہ لوگ کیا کرتے؟ یہ مردوں کا مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، یعنی بدفعل لواطت، یہ سر فہرست اس قوم لوط کے اندر یہ فعل کی برا فعل۔ اور پھر دوسرا وہ کام کیا کرتے کہ گھریلوں سے ڈھیلے آج دیکھو ہمارا ہو بھی تماشا، گلیلوں سے ڈھیلے تھے۔ پھر وہ تیسرا کام کیا کرتے لوگوں کے اوپر کنکر مار، یہ قوم لوط والے یہ کام کیا۔ اور پھر تیسرا کام، چوتھا کام وہ کیا کرتے کبوتروں سے کھیلو، کبوتروں کی بازیاں لگا۔ کیا آج ہمارے ہاں بھی یہ فعل نہیں؟ زبان مصطفی سے کیا نکلا ہے کہ میری قوم میں ایک خصلت زیادہ ہوگی، 11 خصلتیں قوم لوط کے اندر تھی اور 12 خصلتیں میری قوم کے اندر، میری امت کے اندر ہوگی۔ آج سرکار کا فرمان سب ثابت ہے۔ آج گھر گھر میں ہم نے چھتوں کے اوپر پنجرے بنائے ہوتے ہیں، کبوتر بازی کر رہے ہوتے ہیں، شرط لگا کر جوا کے ساتھ جو ہے ہم کبوتر بازی کرتے ہیں۔ یہ کام قوم لوط کا تھا، آج یہی کام ہے، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، اس کو کوئی ایسا یہ فعل ہے اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کام قوم لوط کا تھا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ دف بجانا، آج دیکھو شادی پر جب تک دف ڈھول نہ بجائے ہم کہتے ہیں برات ہی نہیں چلے گی، یعنی اس کو ہم نے پکا جو ہے قوم لوط کا رواج ہم نے بنا دیا۔ اور پھر چھٹا کام کہ وہ لوگ قوم لوط والے شراب پیتے، آج ہمارے ہاں پانی کی طرح مشروب کی طرح شراب ہے، جو وڈیرے ہیں جب تک شراب کی بوتل نہ ہو وہ کھانا نہیں کھاتے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ پھر 7واں کام داڑھی کٹوانا، آج ہمارے کتنے جوان ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی، جن پر سنت رسول سجائی ہوئی، پھر مونچھیں بنانا، بر دے کر مونچھیں ہم رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نامہ کام قوم لوط والے کیا کرتے سیٹیاں بجاتے، کسی کو ہوٹنگ کرنا، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10واں کام وہ تالیاں بجاتے ہیں۔ اور پھر 11واں کام جو ہے قوم لوط والے کیا کرتے ریشم کا لباس ہے۔ آج دیکھو ہمارے ٹی وی اداکار بلکہ ہمارے نعت خوان جو ہے پروفیشنل پیشہ ور نعت خوان، جن کا مقصد کیا ہے لا سلکم علیہ مالا، دین کو مال کی نہ بیچو، لیکن کیا دین کی لاکھ 4 لاکھ موجود کے کپڑے دیکھو، ریشم کے کپڑے، یہ ہمارے نعت خوان ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، سرکار آپ کی نعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کام کیا کرتے وہ ریشم کا لباس قوم لوط والے پہنا کرتے، جس میں عذاب آیا۔
پھر میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایک کام زیادہ ہوگا، وہ کون سا کام؟ کہ عورتیں کے ساتھ لواحت کریں، عورتوں کے ساتھ بدفعلی کریں، بدکاری کریں۔ وہ 11 کام قوم لوط کے اندر تھے، 12واں کام جو ہے آج امت مصطفی کے اندر آ چکا ہے۔ آج ہم ان سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، بندزانی یاتیان قرآن مجید فرقان حمید کیا فرمایا ہے؟ جو لوگ بدکاری کرتے ہوئے پائے گئے ان کو کیا کرو؟ ان کو ایزاد ہو۔ میرے آقا علیہ السلام، امام عبدالرزاق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد، آپ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام پریشان حال ہیں، دکھی بیٹھے ہوئے، سید عائشہ صدیقہ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری قوم جو ہے، میری امت جو ہے، کہیں ان میں وہ قوم لوط والا فیل نہ آئے، ان کے اندر کہیں وہ قوم لوط والا فیل نہ آئے۔ اللہ پاک کی ذات یہی فرمائی ولوطا اذ قال لقومہ، اور ہم نے لوط علیہ السلام ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم کیا کرتے ہو، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف تم جاتے ہو، شہوت سے نکل کے تم جاتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پوری کائنات کے اندر تم اس فعل بدکار میں، فعل بد میں تم سبقت لے چکے ہو۔ لیکن وہ قوم کیا کہتی ہے؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم وہ قوم ہو جو کہ حد سے تجاوز کر چکی ہو، حد سے بڑھ چکی ہو۔ وما کان جواب قومہ، قوم کے پاس کوئی جواب نہیں الا ان قالوا، پھر وہ کہنے لگے اخرجوہ من قریتکم، لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ الٹا وہ ہدایت لیتے، وہ سبق سیکھتے، عبرت بخشتے، لیکن وہ کیا ہے؟ نبی کو اپنی بستی سے نکال رہے۔ من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ بڑا پاک باز بنا پڑتا ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمیں کوئی واز کرے، ہمیں کوئی اچھی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نمازی ہے۔ یہی قوم جو ہے، یہی حال اس قوم کے اندر کہ وہ قوم کہنے لگے انہم اناس یتطہرون۔ دوستان محترم، جب اس قوم کا یہ حال ہوا تو پھر اللہ پاک نے، جب قوم جو ہے اپنے دین سے دور ہو جاتی ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے گھر کی طرف آپ نے 4 فرشتوں کو بھیجا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام 4 فرشتوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف لائے۔ جب آپ کے گھر میں تشریف لائے تو نوجوان لڑکوں کی شکل میں، حسین و جمیل خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جبرائیل امین جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ اب جب قوم کے آواز جو ہے لڑکوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام ان کے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں، کیونکہ یہ قوم وہ تھی جو کہ بدفعلی لواطت میں حد سے تجاوز کر چکی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حسین و جمیل لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، یہ قوم، یہ لوگ آئے اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ نے جب دروازہ نہ کھولا، پھر دیواروں کو پھلانگ کر جو ہے آپ کے گھر کی طرف یہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیا۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ جب فرشتوں نے دیکھا
فرشتے کہنے لگے اور یا انا رسول ربک، اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کے رب کی طرف بھیجے گئے، ہم تو فرشتے ہیں، یہ جو لوٹے ہیں یہ ہمارا کیا بگاڑ سکے؟ دوستان محترم، جبریل امین علیہ السلام آپ نے ضرب لگائی اور ان تمام لوگوں کو مردہ کر دیا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو فرمانے لگے یسری علی کا فاسر باہلک بقدر من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اے لوط آپ ایسا کریں اس رات کے اندھیرے میں اس بستی سے آپ نکل جائیں۔ ابھی اللہ پاک کا عذاب ان پر آنے والا ہے، فرمائے کہ الا امرأتک، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ۔ کائنات کے اندر دو بیوی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کو مجنون کہا کرتی تھی، آپ کو پاگل کہا کرتی تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ طوفان نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی غرق ہوئی، اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کا نام دہلا تھا، جس نے پوری زندگی جو ہے نبی کی صحبت میں زندگی گزاری لیکن نبی کی مخالفت کیا کرتی، آخرکار دہلا کا انجام کیا ہوا؟ وہلا کا انجام وہ سناب کی زد ہوگی، طوفان کی زد ہوگی، اور پھر دانا کا انجام کیا ہوا؟ پتھر بن گیا۔ دوستان محترم، سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اپنے اہل و عیال کو، دمادوں کو، جو لوگ ایمان لا چکے تھے، اس اہل سدوم کی بستی سے باہر نکل گئے۔ جب جو ہی باہر نکلے اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل امین علیہ السلام آپ نے اپنے دونوں پروں سے اس اہل سدوم کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ آسمان والے کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ یہ بستی آسمانوں پر آ چکی ہے تو ہم اس بستی سے ہم نے گردوں کی آوازوں، ان کے بھونکنے کی آوازیں ہمیں سنی۔ اس کے بعد قرآن مجید فرمان فرقان حمید فرماتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے بعد پھر جب رب کا حکم آ گیا فرمایا کہ جبرائیل اس بستی کو زمین پر دے مار، اس بستی کو زمین پر دے مار، اور 400 میٹر جو ہے زمین کے نیچے دھنس گئی۔ پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ پتھر کیسے تھے؟ قرآن فرماتے کہ من سجیل، وہ گندھک والے پتھر تھے، وہ آگ والے پتھر تھے، ان پتھروں کے اندر آگ بنی ہوئی، اور ہر پتھر کے اوپر اہل سدوم کا نام لکھا ہوا، ہر پتھر کے اوپر اہل سدوم کا نام لکھا ہوا۔ قرآن فرمائے وما ہی من الظالمین ببعید، اور پھر قیامت تک جو لوگ ظلم کرتے ہیں قرآن فرمائے کہ جان لیں رب کا عذاب دور نہیں، جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا اس پر رب کا عذاب قوم لوط کی طرح آئے گا، جو بھی برا فعل کرے گا اس پر رب کا عذاب جو ہے اس لیے دوستان محترم یہ قوم لوط کی بستیاں اجڑ گئی اور عبرت کا نشان بن گئی۔ وہاں پر سمندر نہیں تھا، جس جگہ پر اس بستی کو اٹھایا گیا اس کا پانی نیچے کا پانی اوپر آ گیا۔ آپ اس کو آج اس کو باہر مردار بولتے ہیں اور باہر لوط بولتے ہیں، اور وہ عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اس لیے دوستان محترم ہمیں چاہیے کہ آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے اندر بھی آج وہ قوم لوط والا فعل نہیں آ چکی؟ کیا وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر نہیں آ چکی؟ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اہل مکہ یاد رکھو رب کا عذاب جو ہے قوم لوط کرا تم سے دور نہیں ہے۔
اگر آج بھی ہم یہ کام کریں گے، برے کام کریں گے، پھر ہم رب کی عذاب کی جکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جامع مسجد جہازہ میں ماہانہ گیاری شریف روز منگل بعد از نماز عصر کا سماعت کو ہوگی۔ تمام حضرات کو دعوت کی جاتی ہے کہ اس میں ثواب دائیں حاصل کریں، تشریف لائیں۔